نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل صدق اللہ العظیم۔ دوسرے سپارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں اور مشرکین مکہ کے ہاں یہ دستور تھا کہ 4 مہینوں کو وہ نہایت ہی قابل احترام اور قابل تعظیم سمجھتے تھے، جن میں سے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام۔ ان 4 مہینوں میں وہ اپنی برس ہا برس پہ محیط لڑائیاں فراموش کر کے باہم شیر و شکر ہو جایا کرتے تھے، اور ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے اور فتنہ و فساد کو وہ ناپسند کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام ایک سفر کے دوران دشمن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، اور جہاد کے دوران مسلمانوں نے ایک کافر کو مار ڈالا۔ اتفاق سے وہ یکم رجب المرجب کا دن تھا۔ صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ 30 ربیع الثانی ہے، لیکن اس سال ربیع الثانی کے 29 دن تھے اور رجب وہ پہلی تاریخ تھی۔ اس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا تو مشرکین مکہ نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا اور کہا کہ دیکھیے یہ مسلمان اشہر حرم میں قابل احترام اور قابل تعظیم مہینوں میں بھی لڑائی اور جھگڑے سے باز نہیں آتے۔ چنانچہ اس بارے میں انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوسچن کیا کہ ان اشہر حرام کے اندر آپ کے ہاں لڑائی جھگڑے کا کیا حکم ہے؟ تو قرآن کریم کی اس آیت میں بڑے واضح انداز میں ان کو جواب دیا گیا اور فرمایا کہ قل قتال فیہ کبیر، ان 4 مہینوں میں لڑنا جھگڑنا اور قتل و قتال کرنا یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ایسے گناہ ہیں۔ تم نے اس ایک گناہ کو جو کہ مسلمانوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ اتفاق سے ایک واقعہ پیش آ گیا اور اس پر اتنا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، آسمان کو سر پہ اٹھا لیا، ذرا تم اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اعمال کو بھی دیکھو۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کا انکار کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے لوگوں کو دور کرنا، وہاں پر لوگوں کو عبادت سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، مسجد حرام اور مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو وہاں سے نکلنے پر اور ہجرت پر مجبور کرنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں کئی گنا بڑا گناہ ہے۔ اور سب سے بڑی چیز والفتنة اکبر من القتل، زمین میں فتنہ و فساد پھیلانا، لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرنا، لوگوں کو قرآن سے متنفر کرنا، یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے مقابلے کا جرم پوری روئے زمین پر کوئی نہیں۔ تو تمہیں اپنے یہ اتنے بڑے بڑے گناہ نظر نہیں آتے اور مسلمانوں کے ایک گویا کہ
اتفاقی طور پر پیش آنے والے واقعے کے اوپر تم اتنا زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہو، اس پروپیگنڈے سے پہلے تمہیں اپنے طرز عمل پہ غور کرنا ہوگا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت آج کے اس زمانے میں بھی ہمارے طرز عمل کے اوپر بھی ہمیں سوچ و بچار اور غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہمارا طرز عمل بھی کچھ یوں ہے کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ کی نظر میں صراحتاً برائی ہیں، جو اللہ کی نظر میں صریحاً گناہ ہیں، جو اللہ کی نظر میں جرم ہیں، ہماری توجہ اس جانب نہیں جاتی اور ہم دن رات بلا خوف و خطر ان اعمال کو کیے جاتے ہیں۔ اور جن اعمال کی شریعت کی روح میں اور شریعت کی نظر میں اتنی اہمیت نہیں ہے، ہم ان کو بہت زیادہ اہمیت دے بیٹھتے ہیں۔ مثلا محرم الحرام کے مہینے میں ہمارے ہاں بہت ساری بدعات اور خرافات اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم بڑا اہتمام سے کرتے ہیں، اور اگر ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں کوئی شخص وہ کام نہ کرے تو اسے بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اسے ہدف تنقید بنایا جاتا ہے۔ سیاہ کپڑے پہننے کو ایک لازم جز تصور کر لیا گیا محرم الحرام کا، حالانکہ شریعت کا یہ کہیں حکم نہیں ہے۔ دوسری طرف جہاں نماز کا حکم ہے، جہاں شریعت کے دیگر احکامات کا حکم ہے، ہم ان کو بلا خوف اور بلا جھجک ترک کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں ریگتی۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے اور اپنا احتساب اور اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دے رہی ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، اور جو چیزیں ہم نے ایڈیشن اپنی طرف سے شریعت میں ایڈ کر لی ہیں ان سے اپنا دامن چھڑانا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔